آخرت پر یقین ہے تو دین کی اہمیت ہوگی، حلال حرام کا آپ خیال رکھیں گے، آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے اگر آخرت کی زندگی پر آپ کا یقین ہے، کیونکہ زندگی تو کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی آپ کی، اس میں تو عمر کا سوال نہیں ہے۔ تو آخرت پر یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آخرت پر یقین نہ ہو تو دین کی باتیں آپ پر کوئی اثر نہیں رکھیں گی، یعنی دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کی اہمیت۔ دیکھیں، اہمیت کا جو لفظ ہے یا جو ہمارا موضوع ہے، یہ اہمیت آج ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے دین کی اہمیت نہیں ہے، روایات ہیں۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ روایات ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر مجبور ہوتا ہے، تو بس یہ ایک مجبوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان لکھواتے ہیں شناختی کارڈ میں، حالانکہ اسلام سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لوگ 8 ارب یا جتنے بھی ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں۔ ہمارا ایک دین ہے اور وہ دنیا، حیات دنیا۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں، آج کے معاشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، اعراض کر لو، منہ پھیر لو، جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ تو ہمارے لیے تو اہم جو ہے وہ دنیا ہے۔ جب دنیا اہم ہو گئی، اب دین کی آپ کو نہ ضرورت رہے گی، نہ اس کی اہمیت ہوگی آپ کے لیے۔ پھر حرام حلال آپ کے لیے نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کتنے ہی ہمارے بچے ہیں باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں تو جنسی تعلق رضامندی سے جائز ہے۔ لڑکی آپ کو آفر کرے گی کہ آؤ، میں ڈیٹ پہ آتی ہوں آپ کے ساتھ، چلو، تو نوجوان لڑکا کیا کہے گا؟ اس کا تو دین نہیں ہے، تو وہ چلا جائے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یہ ویسی ایک میں اشارات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے، ہم تو یہاں پر زنا کرتے ہیں نا، لیکن وہاں زنا کا کوئی وہ نہیں ہے، وہاں باہمی رضامندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دین کو اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے آپ کی دنیا پریشان کن گزرے گی۔ دین کو نظر انداز کرنے کا مطلب اللہ کی یاد سے آپ نے رخ پھیر لیا۔ نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ دین اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں آپ احتیاط سے کام لیں گے۔ تو اگر احتیاط ختم ہو گئی، دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، آج کا مسلمان محتاط نہیں ہے، اس کے پیش نظر بس دنیا کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کے مفادات میں ہر معاملے میں احتیاط سے کام لیتا ہے۔ یا وہ کوئی سروس کر رہا ہے، یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، یا کوئی، یہ اس احتیاط کرتا ہے کہ بھئی کوئی بھی معاملہ میرا کیا مفاد ہوگا اس میں۔ یہ ویسے ایک میں عام بات کروں، ہر معاملے میں آپ اپنے مفادات، آپ کی دوستیاں آپ کے مفادات کے تحت ہوتی ہیں۔ کاروباری لوگ ہیں، کھاتے پیتے کاروبار چل رہا ہے، ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، بھئی اس ہفتے تمہاری دعوت ہے، دوسرے ہفتے میں کروں گا، تیسرے ہفتے باریاں ہیں، اور ہر ایک نے اپنے گھر میں وہ سیٹنگ ارینجمنٹ
بیٹھک بنائی ہوئی ہے. تو یعنی حیات دنیا میں ہم محو ہیں، حیات دنیا ہم پر حاوی ہے، دنیا کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی کی یاد میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کسی اور طرف توجہ نہیں کرنا چاہتے ہم، کیونکہ وہ تو آپ کہتے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا اللہ، کہاں دیکھیں، کیسے، کس سے محبت کریں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تو پھر آپ کا تو یہ بہانہ بن جاتا ہے. تو یہ بڑی یعنی ایک تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے، دین کی اہمیت ہمارا موضوع ہے، تو آخرت پر اگر یقین نہ ہو آپ کا تو پھر آپ کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین تو آخرت سنوارنے کے لیے ہے. تو آخرت پر اگر آپ کا یقین نہ ہو تو پھر آپ کو دین کی اہمیت نہیں ہوگی. یہ تھوڑا سا وہ ایک فارمولہ ہے نا. فارمولہ کیا ہے کہ آخرت پر یقین ہے تو دین کی اہمیت ہوگی، حلال حرام کا آپ خیال رکھیں گے، آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے. اگر آخرت کی زندگی پر آپ کا یقین ہے، کیونکہ زندگی تو کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی، آپ اس میں تو عمر کا سوال نہیں ہے. تو آخرت پر یقین بہت زیادہ ضروری ہے. جب آخرت پر یقین نہ ہو تو دین کی باتیں آپ پر کوئی اثر نہیں رکھیں گی. یعنی دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مدینے میں منافقوں کا ایک طبقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لے آئے تھے، حالات کی مجبوری تھی، جیسا کہ ہم حالات سے مجبور ہیں. ایک مسلمان برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے پر مجبور ہیں، کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ تم قادیانی تو نہیں ہو. یہ بھی پوچھا جاتا ہے نا کہ تم آخری نبی پر یقین رکھتے ہو. ہم مجبوراً کہتے ہیں یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے یقین تو ہے ہی نہیں، کسی نبی پر یقین نہیں رکھتے، نہ آخری، نہ پہلا، نہ دوسرا، نہ تیسرا. تو مدینے میں جو ہے ایک ایسا طبقہ تھا، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کریں، جو حالات سے مجبور تھے. کیوں کہ اکثریت مدینے کے انصار کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی. دو ہی قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو حضور کی آمد سے پہلے ان کے سردار باز وغیرہ کافی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ حضور کا انہوں نے استقبال بھی کیا. تو بعض لوگ اب جو ایمان نہیں لانے والے تھے وہ صبر کر رہے تھے، دیکھتے ہیں ہوا کا رخ کہاں تک ہوتا ہے. ابن ابی جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد ایمان لایا، پھر وہ ساتھی تھے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اب ان کا نہ آخرت پر ایمان تھا ہماری طرح، نہ رسول پر تھا ہماری طرح، نہ اللہ پہ تھا ہماری طرح. بالکل مدینے کے یہود وہ منافق اور ہماری کیفیت بالکل یکساں ہے. اور یہود جو تھے، مدینے کے جو یہود تھے، وہ بھی اور ہم بالکل ایک سے ہیں. انہوں نے رسول کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا، مدینے کے یہودیوں نے. ہم نے بھی مقابلہ شروع کیا ہے. ہم تو مقابل ہیں، اسلام کے مد مقابل کھڑے میں. نہ ہم دین خود قبول کریں گے، نہ تیرا دین پھیلنے دیں گے. ہماری منزل تو دنیا ہے، ہماری جدوجہد تو دنیا کے لیے ہے. تو بہرحال دین کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ مدینے کی میں بات کر رہا تھا، پہلے اس کو میں پورا کر لوں کہ مدینے میں ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا تھا جو ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا. تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آخر میں کوشش کرتے پیچھے پیچھے بیٹھتے. یہ قرآن میں آیا. تو جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی تو وہ تو بور ہوتے رہتے تھے معاذ اللہ حضور کی باتوں سے. حل یراکم من احد ثم انصرفوا، بھئی کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، چلو چل نکلو، تو باہر نکل جاتے. تو کیونکہ اتنے وسیع نہ کمرے تھے نہ ہال تھے، وہ چھوٹے سے جو بھی تھے. مسجد نبی بھی اتنی وہ نہیں تھی ابتدا میں. اچھا، پھر جب بعض جو بیٹھ بھی جاتے مجلس میں حضور کی، باہر نکلتے
تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ بھئی ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک بات جو نوٹ کر لیں کہ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو دین آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں کہ دین ہے کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر دنیا داری ہے، گزارتے رہیں آپ دنیا کے لیے زندگی، آخر آپ جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، تو بہت بری حالت میں آپ جائیں گے، اللہ کا سامنا آپ نہیں کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم